اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ گفتگو ہماری مسائل فقہ میں متفرق مسائل میں چل رہی تھی، مختلف موضوعات تھے۔ آج کا جو پہلا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کے طریقے اور فقہی احکام۔ اکثر میں ایک بات کہا کرتا ہوں اور وہ یہ کہ پروردگار عالم خاص طور پہ کیا یعنی وہ تو ویسے ہی علی الاطلاق سخی ہے، لیکن خاص طور پر ان موارد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم کی طرف سے کوئی بخل نہیں ہے تو پھر ہم کیوں بخل سے کام لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ نارملی فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کے آپ نے مثلا فرض کریں اپنے والدین کو ایصال ثواب کر دیا، یا مثلا کسی کا انتقال ہوا ہے، فاتحہ خوانی کی مجلس میں گئی ہیں، آپ نے فاتحہ پڑھی اور اسی ایک مخصوص مردے کو اس کو ایصال کر دیا۔ جبکہ جو مجھے اب یاد پڑ رہا ہے بات، ظاہراً مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کہیں روایت میں بھی دیکھا ہے، اگر انسان ایک عمل انجام دینے کے بعد ایصال ثواب کرتا ہے اس عمل کا، تو اگر آپ 1000 آدمیوں کو ایصال ثواب کریں گی تو پروردگار عالم 1000 کے 1000 افراد کو اتنا ہی ثواب دے گا جو ایک کو ملنا تھا۔ خوب، جب پروردگار عالم کے ہاں بخل نہیں ہے تو ہم کیوں پھر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو محدود کر دیتے ہیں بعض افراد کی نسبت۔ خوب، کیا ہی بہتر ہو کہ آپ جب بھی کوئی عمل انجام دیں، صحیح ہے، جس طرح خود قرآن میں بھی بعض جگہ پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ پہلے ایک عمومی عنوان کو ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد خاص افراد کا بھی تذکرہ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا آپ کے اب پوری آیتیں تو میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن بعض موارد میں ملائکہ کا تذکرہ کرنے کے بعد و میکائیل و جبرائیل، ان دو کا الگ سے تذکرہ کیا جاتا ہے، حالانکہ ملائکہ کے اندر وہ تو شامل ہیں، لیکن کیونکہ مقرب ملکین ہیں لہذا الگ سے ان کا تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف انہی کا تذکرہ کریں اور باقی اور کو بیچ میں شامل نہ کریں، یہ نقصان دہ سودا ہے۔ جب آپ نے ایک الحمد پڑھی ہی ہے اور ایک الحمد پڑھنے کے بعد فرض کریں آپ ایک آدمی کو ایصال کرنا چاہ رہی ہیں تو آپ علی الخصوص اس کو کر دیں، باقی سب مومنین کو بھیج دیں تو سب کا بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر فرض کریں ایک فاتحہ کے 1000 نیکیاں تھیں اور آپ نے 10 آدمیوں کو بھیج دیں، ایک کو بھیج دیں تو اس کو 1000 نیکیاں ملتی، 10 کو بھیج رہی ہیں تو ان کو 100 نیکیاں ملیں گی، کمی بھی کوئی نہیں آنی ہے۔ خود جب کمی بھی نہیں آنی ہے، جب کوئی فرق نہیں پڑنا، تو پھر کیوں ہم یہاں پر جو ہے وہ کنجوسی سے کام لیں۔ لہذا کوشش کریں کہ جب بھی کوئی عمل کسی کو بھی ایصال کریں تو اس عمل کو مخصوص نہ کریں، خصوصیت سے تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح آپ بعض اوقات مغفرت کی بات کرتے ہیں تو مومنین و مومنات اور خاص طور پہ مثلا والدین کا تذکرہ کرتے ہیں آپ، تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ بعض افراد کو الگ سے بھی تذکرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف انہی کو بیان کریں اور باقی کو لے کر نہ آئیں۔ حرج تو اس میں بھی کچھ نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بالآخر نقصان کیوں کر رہے ہیں آپ دوسروں کا؟ نہ آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، نہ جس کے لیے آپ کرنا چاہ رہی ہیں اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، بلکہ آپ لوگوں کے نقصان کے بغیر کسی تیسرے کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، تو کیا حرج ہے اس کے اندر؟ لہذا کوشش کریں کہ اپنے اعمال کو اس انداز سے ایصال کریں۔ بلکہ ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، البتہ وہی نقل بے مفہوم ہے، بعین ہی وہ الفاظ کے جو آیت اللہ العظمیٰ آغا وحید خراسانی حفظہ اللہ کہ ایک مرتبہ اپنے درس میں یہ ذکر فرما رہے تھے
بعین ہی وہ الفاظ نہیں ہیں لیکن مفہوم انہی کا مطلب ہے کہ وہ نقل، بلکہ شاید ان کے فرزند نے، ان کے درس میں بھی ہم اتفاق سے دونوں باپ بیٹوں کے درس میں گئے ہیں، وہ اپنے والد سے نقل کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ والد بزرگوار یہ فرمایا کرتے ہیں، مثلا فرض کریں کہ آپ ایک فاتحہ پڑھی آپ نے، اس فاتحہ کو آپ ایصال کریں، ہدیہ کریں جناب رسول خدا کی خدمت میں، اور یہ جو آپ نے ہدیہ کیا جناب رسول خدا کی خدمت میں تو جو ثواب ملے اس کو ہدیہ کریں جناب امیر المومنین کی خدمت میں، اس کو ہدیہ کریں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں، چلتے 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 آخری امام زمانہ تک لے کر آئیں، اور پھر جو ثواب ہو اس ثواب کو اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں اور ایصال کریں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ایک اتنی سی چیز کو اتنا بڑا بنا کے اپنے مرحومین تک پہنچا دیا، یعنی جو میکسیمم اس کا آپ بینیفٹ لے سکتے ہیں وہ آپ نے لے لیا۔ تو ہر عمل میں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہدیہ کرنا چاہ رہے ہیں اپنے کسی خاص مردے کو، تو آپ یہی کر سکتے ہیں کہ اس نماز کا ثواب ہدیہ کریں پیغمبر کو، یعنی 4 معصومین کو ہدیہ کریں، اور اس کے بعد پھر وہ ثواب جو بنے پلس 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 ہوتے ہوتے اس پورے ملٹیپلائی ہوتے ہوتے، تو اس ثواب کو جو اتنا ملٹیپلائی ہونے کے بعد پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گا، پھر اس کو آپ اپنے مرحومین کو ایصال کر دیں، ہدیہ کر دیں، تو آپ کے مرحومین کو بھی زیادہ فائدہ ملے گا، اور بالآخر عبادت در عبادت، آئمہ بھی آپ کے ذہن میں ہیں، آپ نے ان کے ساتھ بھی ایک بالآخر دیکھیں روایتوں میں جہاں پر اب ایک بات آئی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، آگے دستگیب شیرازی نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، جب صلہ رحمی کی بات آتی ہے تو صلہ رحمی ایک تو رشتہ داروں کی حد تک ہے، وہ تو جو واجبات اور اس کے احکام شرعی ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن خود آئمہ کی نسبت بھی صلہ رحمی ہے ہمارے پاس، کہ آئمہ کے ساتھ دیکھیں صلہ رحمی کا مطلب، صلہ کا مطلب کیا ہے؟ صلہ یعنی اتصال، ارتباط۔ صلہ رحمی کی جو بات آتی ہے اس سے مراد یہ کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے متصل رہیں، کٹیں نہیں۔ قطع رحمی اسی لیے قط اس کے مقابل میں آتا ہے، قط یعنی کاٹ دینا، جس کہتے ہیں نا قطع کلامی معاف، قطع کلامی یعنی کلام کو کاٹ دیا ہم نے آپ کے، تو قط یعنی کاٹنا، صلہ یعنی جوڑنا، متصل رہنا، رابطہ برقرار رکھنا۔ تو یہی صلہ ہمارا آئمہ کی نسبت بھی ہے، اور اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ آپ ہر روز مثلا فرض کریں ایک فاتحہ پڑھتی ہیں، فاتحہ ایصال کرنا چاہتی ہیں، ہر روز آپ 4 معصومین کو ایصال ثواب کریں، ہدیہ کریں، اور اس کے بعد اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، ان کے ساتھ بھی آپ نے رشتہ داری کا حق نبھا دیا اور آئمہ کی نسبت بھی آپ نے صلہ انجام دیا۔ تو یہ تو بہترین چیز ہو جائے گی کہ ہر روز آپ اپنے آئمہ کے ساتھ گویا ارتباط کو تازہ کر رہی ہیں، اس رابطے کو جو آپ کا اور آپ کے آئمہ کے درمیان موجود ہے اس کو تازہ کر رہی ہیں۔ تو یہ بہترین چیز بن جاتی ہے کہ اگر انسان ان باتوں پہ ذرا توجہ کرے۔ یہ تو ایک چیز۔ دوسری چیز اب عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے ہاں اب رسم و رواج ہیں، میں نے کہا نا کہ بہت سارے ہمارے رسم و رواج وہ رسم و رواج ہیں کہ جو پارٹیشن سے جس طرح مسلمان مائیگریٹ ہو کر آئے، تو یہ بہت سارے رسم و رواج بھی ہندوستان سے مائیگریٹ ہو کر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ آ گئے۔ مسلمانوں نے آتے ہوئے صرف اسلام نہیں لے کر آئے اپنا، بلکہ آتے ہوئے ساتھ ساتھ ایسی رسم و رواج کہ جو اس ہندوانہ معاشرے کی رسم و رواج تھیں ان کو بھی ساتھ پوٹلی میں باندھا اور لے آئے۔ جس طرح وہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم، میں نے یہ روایت خود دیکھی نہیں، علماء سے سنی ہے، کہ حضرت نوح جب کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی، تو جب وہ جائزہ لینے نکلے تو انہوں نے دیکھا ایک کونے میں شیطان دبکا بیٹھا ہے۔ کہا تم یہاں کیسے بھائی؟ کہا آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آپ یاد کریں جب آپ وہ گدھا اندر آ رہا تھا تو گدھا اپنی عادت کے تحت جو ہے وہ اٹک گیا تھا، تو آپ نے جھنجھلا کے اور غصے میں کہا تھا چل شیطان اندر، تو جب مجھے موقع مل گیا میں تو گھس گیا اندر، آپ نے اجازت دی میں اندر آ گیا۔ تو بعض اوقات مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچے سمجھے بغیر بعض ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے جو ہیں وہ، اب ہم نے ظاہری بات ہے یہ چل شیطان کی طرح یہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے نظریات جو ہیں وہ
पोटली में बंद कर आ गए, चाहे आपने वही वाली बात है ना सोचा हो, लेकिन बिलाखिर आ गए। हमारे यहाँ ख़ास तौर पे आप लोगों के माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा है। मसलन फ़र्ज़ करें आपको जुमेरात का दिन है, वालदा की बरसी है, वालिद की बरसी है, भाई की बरसी है, किसी की भी बिलाखिर बरसी है, कोई फातिहा दिलाना चाहते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? पता नहीं खाने आएंगे, कोई केले आएंगे, तो कोई फ्रूट आएगा, तो शरबत आएगा, तो दूध आएगा, इसके बगैर फातिहा खानी होती नहीं है। जबकि मुझे कम से कम कहीं नज़र नहीं आया रिवायतों वगैरह में कि ये फातिहा खानी का जुज़ ला यनफ़क है, ऐसा जुज़ कि जो उससे जुदा ही नहीं हो सकता, कि उसके बगैर तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि फातिहा खानी हो जाए। है आप लोगों में तसव्वुर इस किस्म का कि बगैर इन चीज़ों के फातिहा हो? नहीं है। आप अभी थोड़ी नहीं है ना, इसलिए आप कह रही हैं, इतना बड़ा सर हिला रही हैं। जो पुराने लोग बैठे हैं उनसे पूछें। अच्छा आप नहीं, क्लास में नहीं, बच्ची हैं ना अभी, आप छोटी हैं, एज वाइज कह रहा हूँ कि नहीं हैं आप। ये जो पुरानी ख़वातीन बैठी हुई हैं उनसे पूछें, आप वो बताएंगे आपको कैसे होगी फातिहा बगैर खाने के। फातिहा कैसी होगी कि दूध ना पड़ा हुआ हो, पानी ना पड़ा हुआ हो, या शरबत ना पड़ा हुआ हो, या फ्रूट ना पड़ा हुआ हो, तो फातिहा कैसी होगी? तो जाएगा क्या मुर्दे के पास? जिस तरह यही फ्रूट उठ के मुर्दे के पास जाना हो, कोई इनमें से कुछ भी नहीं जाता। जो कूंडों में जो बात आती है, मेरा ख्याल है शायद वो हो सकता है, अगर वो मुराद हो या वो करना चाह रहे हों लेकिन कर ना पा रहे हों। कूंडों में हम क्या कहते हैं जी, कूंडों की रिवायत तो ज़ईफ़ है, दुरुस्त, लेकिन हम कहते हैं कि बिलाखिर इत्आम मोमिन तो है ही ना, इत्आम मोमिन का एक सवाब तो है ही, चलो इसी बहाने से सही। खूब यही चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि बिलाखिर ये खाना फातिहा के बाद कहीं फेंका तो नहीं जाता, कोई ना कोई खाएगा। किसी आमतौर पे मसलन किसी सैयद मौलाना को भेज दिया, या किसी सैयद फैमिली को भेज दिया, या कोई इस टाइप की चीज़ होती है, या और कोई नहीं तो बिलाखिर घर वाले ही लोग खाएंगे। तो ये बिलाखिर एक इत्आम में मोमिन का सवाब अगर आप भिजवाना चाह रहे हैं तो वो तो इत्आम होगा, तो मोमिन का इत्आम में मोमिन का सवाब जाएगा ना। वो इत्आम से पहले ये ताम में मोमिन का सवाब भिजवाना चाह रहे होते हैं। वो बिलाखिर कोई इसकी जिसको कहें कोई लॉजिक बन सके, या कोई इसकी सही शक्ल बन सके कि शरई और फ़िक़ही शक्ल हो, मेरे जहन में ऐसी, मेरी कम से कम नाक़िस मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा इन चीज़ों की असल अहमियत नहीं है। असल अहमियत वो है जो आप पढ़ रही हैं और भिजवा रही हैं। असल अहमियत उस सूरह अल-हम्द की है, असल अहमियत उस 3 कुल की है। या फ़र्ज़ करें अगर कुछ और भी आप सूरह यासीन पढ़ के भिजवा रही है तो असल अहमियत उस सूरह यासीन का है, उसका सवाब है। सूरह यासीन कुरान पढ़ना मुस्तहब है या मुस्तहब नहीं है? मुस्तहब अमल के ऊपर सवाब होता है या नहीं होता? तो जो आपने कुरान पढ़ा है इसका सवाब है, तो ये सवाब आपने उठा के भिजवा दिया, ये हो सकता है। लेकिन खाना सामने पड़ा हुआ, इसका क्या सवाब है? खाना सामने रखने का है कोई सवाब? वही कह रहा हूँ ना, अगर खिला दें आप किसी को, आपने किसी को खिला दिया, किसी को भिजवा दिया, इसका तो फिर एक सवाब है कि चले आपने 4 मोमिनों का पेट भर दिया, तो ये सवाब आप वहाँ भिजवा दें, ये हो सकता है। अम्मा खाना सामने रख के फातिहा पढ़ने का क्या सवाब है? कोई सवाब नहीं। कोई नेकी हो उसका सवाब होता है। मुझे याद पड़ता है, एक ईरान में एक आगा थे, इंतकाल हुआ भी ताज़ा उनका 1-1.5-2 साल पहले, आगा मुज्तहिदी तेहरानी। उनका एक मदरसा भी था तेहरान में, और ख़ुद बहुत ज़्यादा बाअखलाक शख्सियत थी और इरफानी शख्सियत टाइप की चीज़ थी, और मुदर्रिस अखलाक भी थे, दरस अखलाक दिया करते थे। इनके बाद का तो टीवी पे भी 5-5, 7-7 मिनट के, जिससे 2 नमाज़ों के दरमियान गैप है, तो उस गैप में या दोनों नमाज़ें पढ़ने के बाद बिलाखिर नमाज़ें ख़त्म होने के बाद सबको होता है भागिए घर की तरफ। तो वो लंबा चौड़ा नहीं, कोई 5 मिनट 7 मिनट का एक छोटा सा मौइज़ा, कोई एक किस्सा सुना दिया और उससे एक नतीजा निकाल दिया, इस किस्म की वो चीज़ें नकल किया करते थे। एक मरतबा वो अपने दर्स में उन्होंने वाक़या नकल किया। उन्होंने कहा कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, तो कुछ अरसे बाद उसको किसी ने ख्वाब में देखा, बल्कि सिर्फ उसको नहीं देखा, उसने देखा कि मतलब मैदान महशर है, और जिसका मोहल्ले का बंदा था उसने देखा कि मतलब एक बंदा जो मेरा मोहल्लेदार था जिसका इंतकाल हो गया था, और दूसरे लोग हैं, दूसरे लोग भागे चले जा रहे हैं आगे आगे। ये बेचारा बड़े आराम से, जिसको चलने की हिम्मत ही ना हो, ताकत ही ना हो, कुदरत ही ना हो, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते उठाते उनके पीछे जा रहा है। तो कहते मैं आगे बढ़ के उससे पूछा कि भाई
آپ کیوں اتنے کمزور و ضعیف ہیں, آپ سے چلا ہی نہیں جا رہا قدم, اور دوسرے لوگ بھاگ رہے ہیں. کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے مردوں نے ان کو یاد رکھا ہوا ہے. میرے لواحقین نے, جن میں ایک میرا بیٹا ہی ہے, اس نے مجھے بھلا دیا. کہا کہ اچھا میں آپ کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں. کہا آپ ہیلپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ کم سے کم اس تک میرا ایک پیغام پہنچا دو کہ بھائی تمہارا باپ ہوں, کچھ حق رکھتا ہوں تمہاری گردن پہ, تو کبھی کبھی کوئی نیکی میرے لیے بھجوا دیا کرو, تو میرے اندر بھی کوئی قدرت اور طاقت آئے. کہا کون ہے, کیا ہوتا ہے؟ بالآخر انہوں نے وہی عالم رویا میں سب کچھ اس کو بتایا کہ فلاں ہے, دھوبی کا کام کرتا ہے, یہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے, وغیرہ وغیرہ سارا بتا دیا. آنکھ کھلی. اب جو یاد تھا اس ایڈریس پہ پہنچے, دروازے کو کھٹکھٹایا. کہا جی وہ تو مثلا دھوبی گھاٹ گیا ہوا ہے. اب یہ ڈھونڈتا ڈھونڈاتا وہاں پہنچا, جی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب, پتہ چلا جی یہ ہیں وہ فلاں صاحب. اب اس فلاں صاحب کے پاس جب پہنچے, شکل سے اندازہ اس کو ہو رہا تھا کہ پریشان حال ہے بیچارہ, اور اب ظاہری بات ہے وہ ایران کا دھوبی ہو یا پاکستان کا دھوبی ہو, بالآخر جس پروفائل کا وہ بندہ ہے تو کیا اس کی کمائی اور کیا اس کا گزارا کیسا ہوتا ہوگا, تو بالآخر اندازہ انسان لگا ہی سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اب وہ اپنے اس کو کہتے ہیں نا ذہن مشغول ہے اپنے کاموں میں اور اپنی فکروں میں. کہا اچھا بولو کیا بات ہے؟ کہا بھائی میں اس طرح رات کو خواب میں دیکھا, تمہارے والد بزرگوار کو دیکھا, انہیں تم سے شکایت ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھار ہماری طرف کوئی نیکی بھیج دیا کرو. تو جس کو کہتے ہیں نا وہ اپنی ہی پریشانی میں, اب ظاہری بات ہے نہر کا کنارہ ہے جہاں پہ بھی ہے, اس نے اپنے چلو میں اس طرح پانی بھرا اور پھینک دیا کہ یہ میرے باپ کے لیے. درست. اچھا اتفاق دیکھیں, یہ بتانا یہ ہے کہ اگر جو چیز بھیجی جائے بعض اوقات اتفاقی ہوتی ہے, قصدی نہیں ہوتی ہاں, لیکن وہ بھی ادھر بینیفٹس پہنچاتی ہے. لیکن کوئی نیکی تو بنے. جیسے اس نے یہ پانی پھینکا نا اٹھا کے چلو, یہ میرے باپ کے لیے, تو جس جگہ پہ وہ پانی گرا وہاں پر ایک مچھلی تڑپ رہی تھی. یہ پانی اس پر گرا, تھوڑی سی اس نے جان لی, چھلانگ ماری اور سیدھی واپس پانی میں. اگلے دن پھر اس نے خواب میں دیکھا, اب دیکھا وہ بھی تیزی سے بھاگا چلا جا رہا ہے, اور اس نے پھر اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرا پیغام پہنچایا, میرے بیٹے نے ایک نیکی کی جو مجھ تک پہنچ گئی. اب اگر بندہ غور سے دیکھے تو اس قضیے میں کون سی اس نے کوئی جان بوجھ کر ایسی نیکی کی کہ جو اس کے باپ کو اتنا فائدہ پہنچانے والی نکل آئے. ارے جس کو کہیں جھنجھلاتے ہوئے, اور اللہ ممکن ہے طنز مراد ہو اس کی, یا جو بھی بالآخر اس کا ذہن میں اس نے پانی اٹھایا یہ میرے باپ کے لیے, لیکن وہ ایک نیکی بنی, اور نیکی بننے کے نتیجے میں اس کے لیے مفید ہو گئی. تو کوئی چیز نیکی تو بنے, یہی کھانا ہوئی والی بات ہے. آپ اگر بھجوا دیں کسی کو تو درست ہے, اس کا سب نیکی بن جائے گی, اس کا اجر و ثواب آپ بھجوا سکتی ہیں. خلاصہ یہ کہ اعمال جو نیک اعمال ہیں آپ کے, وہ کوئی بھی ہوں. آپ درس میں آتی ہیں, اگر آپ کا آنا, اب دیکھیں یہ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا. مجھ سے آپ پوچھیں میں کیوں خلوص میں آپ کے شک کروں گا, کبھی بھی نہیں کروں گا. لیکن آپ کے دل میں کہ آپ کیوں یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے, یا آپ کے خدا کو پتہ ہے. درست کہ آپ کتنی خلوص دل کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں کہ انشاءاللہ ہیں. آپ یہ کر سکتی ہیں, آپ یہاں پہ 3 گھنٹے بیٹھتی ہیں, 3 گھنٹے تحصیل علم کرتی ہیں, بہت بڑی نیکی ہے تحصیل علم. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. درست, کو ایک فریضے سے تعبیر کیا گیا ہے, تو ایک بڑی نیکی ہے. آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آتی ہیں, ایفرٹس کرتی ہیں, آپ اپنے اسی اجر و ثواب کو جو آپ نے یہاں بیٹھ کر, بعض اوقات اونگ کر, بعض اوقات سو کر حاصل کیا ہے, اسی اجر و ثواب کو آپ تمام مومنین و مومنات, بالخصوص آپ کے والدین ڈال دیں بیچ میں, بالخصوص اگر کسی کے بہن بھائی کا انتقال ہو چکا ہے وہ بہن بھائی کو ڈال دیں, جس کو بھی ڈالنا چاہے بالخصوص. آپ یہ سارا ایصال ثواب کر سکتی ہیں. اچھا ایسا نہیں کہ آپ کہیں سارا میں نے بھجوا دی تو میرے پاس کیا بچا, آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا, آپ کا اجر کہیں ضائع نہیں ہونے والا. لیکن آپ اپنے اس اجر میں دوسروں کو بھی شریک کر سکتی ہیں. لہذا آپ یہ کام بھی کر سکتی ہیں. آپ واجب نماز پڑھتی ہیں, اپنی روز کی واجب نماز پڑھتی ہیں یا نہیں پڑھتی ہیں؟ خوب پروردگار عالم کا کرم دیکھیں, جو جس کو چھوڑنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, خدا اس میں بھی اجر و ثواب دیتے ہیں. آپ نماز پڑھ کر اس اجر و ثواب کو مومنین کو ایصال کر سکتی ہیں. یعنی آپ کوئی بھی, آپ گھر کے کام کرتی ہیں اگر کرتی ہیں تو, درست, یہ خود ایک بڑی نیکی ہے.
جہاد المرأہ حسن التباؤل، عورت کا جہاد ہے یہ. یعنی جو میں پہلے روایت آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اسما بنت یزید جوفی ظاہراً ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما ہے، پیغمبر جہاد کے لیے لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ جہاد کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ، ایک قطرہ پہلا قطرہ خون کا گرتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اجر و یہ ثواب ہو، فلاں فلاں فلاں. پیغمبر نے اس کا خوب اجر و ثواب بیان کیا. پیچھے سے وہ خاتون بول اٹھی، یا رسول اللہ ہم عورتوں کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ نے جمعہ و جماعت و تشییع جنازہ سارے اہم کام کی جس کے اوپر اتنا اجر و ثواب مرتب ہے، وہ سارے اٹھا کے مردوں کے کھاتے میں ڈال دی، تو ہم عورتوں کا کیا قصور ہے؟ تو اس وقت پیغمبر نے فرمایا کہ اگر وہ اجر و ثواب کے جو مرد میدان جہاد میں تیر و تلوار کھا کر زخمی ہونے کے بعد اپنا خون بہانے کے بعد حاصل کرتا ہے، تم اگر چاہو تو جہاد المرأہ حسن التباؤل، اچھی گرداری تمہارا جہاد ہے. یعنی جتنا اجر و ثواب اس کو اتنی زحمتوں کے بعد مل رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ گھر کے کاموں میں زحمتیں نہیں ہوتی ہیں یقیناً ہوتی ہیں. یعنی زحمت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب وہی والی بات ہے، الکلام یجر الکلام، بات سے بات نکل آتی ہے. ایک دفعہ کم میں آغا تھے بہت مشہور، ان کا تعویذ بہت مشہور تھا، آغا عباس کاشانی، آیت اللہ مشہور تھے، آیت اللہ عباس کاشانی. اور ایک دفعہ ان کے پاس ہم گئے، استخارہ میں نے کچھ گھر لینا تھا تو استخارہ نکلوایا، تو استخارہ دیکھ کے کہتے ہیں زحمت ہے اس میں. میں نے کہا زحمت ہے تو اس کا مطلب ہے پھر نہ کروں میں؟ کہتے ہیں نہیں، خود زحمت تو کھانا کھانے میں بھی ہے، تو چھوڑ دیتے ہو کھانا کھانا؟ لقمہ توڑو گے، لقمہ منہ میں ڈالو گے، لقمہ چباؤ گے، پھر وہ اندر جائے گا، تو یہ اتنی زحمتیں تو اس کے لیے بھی کرنی پڑتی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ نہیں اچھا ہے لیکن زحمتیں ہیں، تحمل کرو تو فائدہ مند ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ زحمت تو چھوٹے سے کام میں بھی ہوتی ہے. بہت سے لوگوں کا جملہ یہی ہوتا ہے کہ یہ کون سا بڑا کام ہے، یہ بہرحال ناقدری ہے. زحمت چھوٹے سے کاموں میں بھی ہوتی ہے. چاہے آپ فرض کریں آپ گھر میں 2 افراد کی بجائے 4 افراد کا اگر کھانا بنا رہی ہیں نا، تو 2 کا بنانے میں اور 4 کا بنانے میں فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ چاہے 1 ٹماٹر آپ کو زیادہ کاٹنا پڑے، چاہے آدھا پیاز آپ کو زیادہ کاٹنا پڑے، چاہے 4 روٹیاں آپ کو زیادہ پکانی پڑیں، چاہے 4 چمچے زیادہ آپ کو ہلانے پڑیں، بالآخر زحمت تو ہے نا، ایکسٹرا ایفرٹ ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ ایک دوسرے کی ایفرٹس کی قدردانی کریں. قدردانی کریں گی تو ایفرٹس کرنے والے کو بھی ایک جس کو کہتے ہیں ایک انسینٹیو ملتا ہے، وہ کام کرنے میں خوشی سے کام کرتا ہے. نہیں کریں گی تو بعض اوقات کرتے کرتے انسان چھوڑ دیتا ہے کہ یار جب اس کے دل میں قدر ہی نہیں ہے تو میں کیا کروں، جہنم میں جائے. چھوڑ دیا اس کو، اس کے کاموں کو چھوڑ دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایفرٹس چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، ایفرٹس ہیں اور زحمت ہوتی ہے. لہذا کوئی بھی آپ نیک عمل انجام دیتی ہیں، اس میں جو بھی آپ زحمت اٹھاتی ہیں اس کا اجر و ثواب ہے، آپ اس اجر و ثواب کو ایصال کر سکتے ہیں. یہ ایک چیز. ایصال ثواب کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ آپ نیابتاً اسی کی طرف سے عمل کو انجام دیں، تو یہ بھی بالآخر ثواب اس کی طرف پلٹے گا. مثلا فرض کریں ایک مستحب نماز آپ کو پڑھنی ہے، ایک قرآن پڑھنی ہے. آپ مثلا فرض کریں کسی کے والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے والدین کی نیابت میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. ایک مستحب نماز، طواف، حج، یہ سارے نیابتی ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب کیا نیابتی ہونے کا؟ اکثر موارد ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کسی مردے کی طرف سے انجام دے رہے ہوتے ہیں. واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نیابتی عمل انجام دیں اس کی طرف سے. تو جو اعمال نیابت قبول کرتے ہیں، جن میں نیابت ہو سکتی ہے، اس کو آپ نیابتاً بھی مردے کی طرف سے انجام دے سکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا پھر ثواب اس کی طرف پلٹ جائے گا. ایک طریقہ تو یہ ہے. لیکن اچھا، اس میں اگر تو واجب عمل کو نیابتی انجام دیا جا رہا ہے تو واجب عمل کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی. مثلا فرض کریں والد کی بھی قضا نمازیں ہیں، والدہ کی بھی قضا نمازیں ہیں، دونوں کا انتقال ہو چکا ہے. آپ ایک ظہر کی نماز پڑھیں، کہیں جی دونوں کے لیے ہو گئی، تو یہ نہیں ہو سکتی کہ ایک ظہر کی نماز یا باپ کے کھاتے میں ڈالیں یا ماں کے کھاتے میں ڈالیں. دونوں کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پھر کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گی.
درست؟ یہ ایک کی طرف پلٹ سکتے. واجب عمل کے اندر شرکت نہیں ہوتی. حج، ماں پہ بھی حج واجب تھا، باپ پہ بھی حج واجب ہے. بہت دل کر رہا ہے آپ کا، آپ 2 سال الگ الگ حج کریں، ایک ماں کو ہدیہ کر دیں، ایک باپ کو ہدیہ کر دیں، یا ایک ماں کی نیابت میں، ابھی ویسے ہدیہ نہیں، ابھی ایک ماں کی نیابت میں کریں، ایک باپ کی نیابت میں کریں. لیکن واجب حج آپ کہیں کہ جی میں اپنا واجب حج ماں اور باپ دونوں کی طرف سے انجام دیتی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. بس واجب اعمال کے اندر شرکت نہیں ہو سکتی. لیکن مستحب اعمال تقریباً ایسے ہیں کہ جن میں شرکت ہو سکتی ہے. آپ ایک قرآن پڑھیں، آپ کہیں میں اپنے والد والدہ، مثلا بہن بھائی، 10 افراد کا نام لے لیں، ان کی طرف سے پڑھتی ہوں، کوئی حرج نہیں ہے. آپ ایک حج انجام دیں، اس میں آپ قصد کریں کہ جی یہ ایک حج میں اپنے تمام مرحوم مومنین و مومنات، خاص طور پہ اپنے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے کرتی ہوں، ہو سکتا ہے. ایک عمرہ انجام دیں، مستحب عمرہ، اس میں آپ سب کو لپیٹ لیں، ہو سکتا ہے. آپ ایک مستحب طواف انجام دیں، اس میں آپ سب کو ڈال دیں، ہو سکتا ہے. لہذا یہ تقریباً اکثر جگہوں پر یہ کام ہو سکتا ہے کہ آپ مستحب عمل انجام دیں اور اس میں شریک کر لیں بہت سوں کو. تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. جی آپ کیا فرما رہی ہیں؟ ہاں وہ آ رہے وہ تو میں نے ابھی مثال عرض کی نا آپ کو کہ روز جو آپ نماز پڑھتی ہیں، واجب نمازیں جو ادا کرتی ہیں، آپ اس کا ثواب آپ اپنے مرحومین کو بھجوا سکتی ہیں. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں کہ نیابتاً عن المیت کسی عمل کو انجام دیں. عمل آپ خود سے انجام دیں. وہ جو ابھی تک بات چل رہی تھی وہ یہ بن جائے گی. عمل آپ خود سے انجام دیں. مثلا آپ خود قرآن پڑھ رہی ہیں، آپ خود ایک مستحب نماز اپنی نیت سے پڑھ رہی ہیں کہ میں مستحب نماز پڑھ رہی ہوں، نہ کسی کی نیابت میں، اپنے لیے. اور پھر یہ جو ثواب ہو اس عمل کا، اس ثواب کو اہدا کر دیں. تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ثواب کو ایک سے زیادہ افراد کے لیے ایصال کریں. جو نیابتی عمل ہے اس میں نے عرض کیا کہ واجب میں شرکت نہیں ہو سکتی، مستحب میں شرکت تقریباً بہت ساروں میں ہو سکتی ہے. لیکن جو اہدا والا طریقہ ہے، ایصال ثواب والا طریقہ ہے، کہ جس میں عمل آپ خود انجام دے رہی ہیں، بعد میں اس عمل کے ثواب کو آپ مردوں تک بھجوانا چاہ رہی ہیں، اس میں واجب اور مستحب میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ واجب عمل میں بھی یہ کام کر سکتی ہیں، جس طرح میں نے مثال دی ظہر وغیرہ کی. آپ مستحب عمل میں بھی یہ کام انجام دے سکتی ہیں. مثلا 23 تاریخ تک آپ نے اپنے واجب روزے رکھے ہیں رمضان کے. شب 23 شب قدر، اہم ترین شب، اور خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات. آپ اس دن تک کے مثلا 22 روزے آپ رکھ چکی ہیں، حالانکہ اگر درمیان میں آپ کے ایام نہیں آ رہے تو، یا جو بھی پلس مائنس آپ جتنے بھی روزے رکھ چکی ہیں، آپ شب 23 اس اعمال کا ثواب جو ہے وہ اہدا کر دیں آپ مرحومین کو. تو خیر من الف شہر، انشاءاللہ پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب 1000 مہینوں جتنا بنا کر انشاءاللہ العزیز مردوں کو بھجوا دے گا. اب دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی طرف بعض اوقات انسان کا ذہن نہیں جاتا، لیکن اتنے سے کام سے انسان اتنا بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اور وہی کام آپ یہاں پہ بھی کر سکتی ہیں جو معصومین والا میں نے عرض کیا. آپ اس ثواب کو، 22 روزوں کے ثواب کو آپ ڈائریکٹلی اپنے مرحومین تک بھجوا دیں، یا مرحوم مومنین و مومنات تک بھجوا دیں، یا اس کو گھماتے ہوئے معصومین سے کرتے کرتے 14ویں معصوم کے بعد جو اجر و ثواب بنے اس کو اپنے مرحومین کو پہنچا دیں. تو اس شب قدر کے ثواب میں وہ بھی شریک ہو گئے. اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہوگا آپ کے لیے کہ شب قدر میں آپ اپنے مردوں کو بھی یاد رکھیں. تو یہ اس اعتبار سے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر وسعت تھوڑی زیادہ ہے کہ واجب عمل اور مستحب عمل دونوں میں آپ جب ثواب کو ایصال کر رہی ہوں تو شریک کر سکتے ہیں. لیکن نیابتی عمل والے طریقے میں واجب میں شرکت نہیں ہو سکتی. مستحب کے اندر تقریباً اچھے خاصی موارد ایسے ہیں کہ جہاں پر شرکت ہو سکتی ہے. درست جی؟ یہ تو ہو گیا جناب علی. اب دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک دینے والے کے ذہن میں پتہ نہیں مختلف چیزیں ہوتی ہوں گی جو وہ ٹاپک دے دیتے ہیں مجھے. اب میرے ذہن میں جو آیا میں نے وہ بتایا آپ کو کہ اس کے اندر اور کیا
کچھ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال ہو تو بعد میں آپ بھجوا دیجیے گا, لیکن بہرحال اتنے سارے تو آئے ہوئے ہیں. البتہ اتنے سارے آئے ہوئے ہیں, اکثر آپ کے سوالات ہوتے ہیں موضوع سے ہٹ کر. جو اجارے کے قرآن پڑھنے میں اس میں ایک مرحومین کی نیت, دیکھیں جو اجارے پر آپ نے قرآن لیے وہ تو آپ ایک ہی مرحوم کی نیت سے پڑھیں گی, لیکن بالآخر آپ نے جو پڑھا ہے تو ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس ثواب کو آپ جس کو مرضی بھجوائیں. ثواب کو تو آپ نے اجرت میں نہیں دیا, اس کو صرف قرآن پڑھنے کی اجرت لی, وہ آپ پڑھیں گی اسی مرحوم کی نیت سے پڑھیں گی, اور اب جو آپ کو اجر و ثواب مل رہا ہے اس کو آپ ایصال ثواب کر سکتی ہیں. ہدیہ والدین کے علاوہ مرحومین کے لیے جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ بتا دیں. اب اس وقت میرے کو تو ڈھونڈنا پڑے گا کون سی نمازیں, ساری نمازیں تھوڑی مجھے ہر وقت یاد رہتی ہیں, اتنی پڑھتا بھی نہیں ہوں میں. کیا ہم ایک ہی مرتبہ نیت کر کے جو بھی نیکیاں انجام دیتے ہیں ان کا ثواب مرحومین کے لیے؟ بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, بجائے اس کے کہ ہم ہر بار, بظاہر کوئی حرج نہیں ہے, ایک ہی دفعہ میں آپ کر سکتے ہیں کہ اپنی نیت ایک ایسی کلی رکھیں. امام حسین علیہ السلام کی نظر میں کیا ضروری ہے کہ مرحومین کی فاتحہ کے ساتھ یہ سوال ہی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ماشاءاللہ. امام حسین کی نظر کیا ضروری ہے مرحومین کے فاتحہ کے ساتھ 60 اور ہیں؟ دیکھیں بہرحال ایک بات عرض کروں, فقہی طور پر اگر آپ مسئلہ پوچھیں تو مسئلہ میں کوئی حرج نہیں ہے, فقہاً کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک ہی مثلا کھانے کے اوپر معصومین کا اور مرحومین کا نظر دلوا دیں اور فاتحہ پڑھ دیں. میں نے کہا نا شرعاً یہ کھانا وانا تو ویسے ہی کچھ نہیں ہے, تو اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے, لیکن بہرحال کجا آئمہ معصومین اور کجا ماں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ نقل کیا جاتا ہے آقا بروجردی کے حوالے سے. مراجعین کی سنت اور سیرت یہ رہی ہے ہمیشہ سے کہ وہ گھروں میں شب جمعہ مجلسیں چھوٹی موٹی صحیح لیکن ایک مجلس رکھتے ہیں شب جمعہ, درست. تو نقل کرتے ہیں کہ آقا بروجردی بیمار تھے, شب جمعہ تھی ظاہراً, مجلس ہی گھر میں, مثلا جیسا فرض کریں جیسے یہ دروازے وغیرہ لگے نا, اس سائڈ پہ یہ دروازہ بند ہے, یہ ان کے گھر کا اندر کا حصہ, وہ ان کی بیٹھک ہے, تو یہ دروازے بند ہیں. آقا بروجردی دروازے کے اس سائڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, ظاہر بات ہے مجلس میں جا کے لیٹ تو نہیں سکتے, بیمار تھے, تو وہ اس سائڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اندر مجلس چل رہی ہے. تو جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے, یا تو بعض اوقات بے دہانی میں, یا بعض اوقات بالآخر مکھن لگانے کے لیے, یا بالآخر مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو جو پڑھنے والا تھا اس نے صلوات پڑھوائی کہ آقا بروجردی اور امام زمانہ کے لیے ایک درود بھیجیں. تو آقا بروجردی اٹھ تو نہیں سکتے تھے, ہمت نہیں تھی, انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھائی, جو عصا تھا ان کا, مارنے کے لیے نہیں, اپنی لاٹھی اٹھائی اور دروازے کو ٹھک 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 مارا متوجہ کرنے کے لیے, اور اس کو کہا کہ یہ کیا غضب کر رہے ہو تم, مجھے کہاں امام زمانہ کے ساتھ ملا رہے ہو, میں کہاں اور امام زمانہ کہاں, ہم دونوں ایک ہی صلوات میں کہاں شریک ہو سکتے ہیں. تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے آئمہ کے کہ ان کو شریک نہ کیا جائے عام انسانوں کے ساتھ. ادب و احترام اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ آئمہ کے لیے ایک الگ نظر کریں, اور باقی تمام مرحوم سب کو ایک میں ڈال دیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, حتیٰ مراجع بھی اس میں آ جائیں, لیکن بالآخر معصوم اور غیر معصوم ان کو کوشش کریں کہ ایک جگہ پہ جمع نہ کریں. نماز وحشت قبر ایک مرحوم کے لیے پڑھی ایک ہی نماز کو کئی مردوں کو بعد یہ کر سکتے ہیں, میں نے کہا ایصال ثواب بعد میں کر سکتے ہیں, لیکن پڑھی ایک ہی مردے کے لیے جائے گی. اگر برسی کے موقع پر قرآن پڑھے جاتے ہیں اور دیگر دعائیں تو کیا حکم ہے؟ عرض تو کر دیا, جو دعائیں اور قرآن پڑھے جاتے ہیں کوشش کریں کہ سب کو بھجوائیں, سب کچھ اس کو ایصال کریں تو سب کو فائدہ ہو جائے گا. جس طرح نیک اعمال کا ثواب مرحومین کو پہنچتا ہے, کیا اسی طرح ہمارے گناہوں کا بھی اثر ہمارے مرحومین کو پہنچتا ہے؟ ہو سکتا ہے. بعض واقعات وغیرہ سے کچھ ایسا فیل ہوتا ہے یا ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے کہ ہمارے اچھے اور برے دونوں اعمال کے اثرات بالآخر وہاں تک جائیں. جس طرح
مثلا فرض کریں کہ اگر کسی ایک شخص نے کوئی سنت حسنہ قائم کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو اس کے اوپر عمل کریں گے کس طریقے سے اس کا ثواب اس تک پہنچتا ہے. اسی طریقے سے فرض کریں اگر کسی نے ایک بدعت ایجاد کی ہے تو اس کے مرنے کے بعد جو بھی اس بدعت پہ عمل کرے گا اس کا وبال اس کی گردن پر جائے گا. یہ ہے روایتوں میں بھی ہے, درست. لہٰذا یہ ہے روایتوں کے اندر کہ ہماری نیکیاں اور ہماری گناہ بعض اوقات ایسے بن جاتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ان کے کھاتے چلتے رہتے ہیں. بری اولاد, روایتوں میں ہے کہ اگر والدین نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی, مجھے اچھی طرح یاد ہے آقا مظاہری یہ روایت نقل کیا کرتے تھے, فرماتے تھے کہ روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ اگر قیامت کے دن ایک والدین کو لایا جائے گا, جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو ان کا نامہ اعمال اپنے اعتبار سے بالکل پرفیکٹ ہوگا, کوئی کمی نہیں, کوئی زیادتی نہیں, اس کے باوجود پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو. وہ تعجب کریں گے, خدایا بالآخر سب کچھ اوکے ہے تو پھر جہنم کیوں؟ کہ اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی. تو بری اولاد کا وبال کس کی گردن پہ جا رہا ہے؟ والدین کی گردن پہ. تو یہ روایتوں میں اس قسم کی چیزیں کافی موجود ہیں کہ یہ اثرات ہیں.